یاد رکھیں کہ یہی دین کی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر سر خم تسلیم کر دیں، فائدہ نظر آئے نہ آئے۔ خالق اور مخلوق کی محبت میں کوئی لاجک نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ خالق اور مخلوق کی محبت میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ جب خالق نے حکم کر دیا، مخلوق کا کام ہے سر خم تسلیم، بس سمجھ آئے نہ آئے۔ ہم تو حکمتیں تلاش کرتے ہیں، ہاں بھئی، تعویلات کرتے ہیں کہ بھئی اس میں فائدہ کیا ہے ہمارا؟ بھئی فائدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، بس۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے زیادہ کوئی فائدہ مند چیز ہو سکتی ہے؟ بھئی جس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، اور کبھی کبھی عاشق اور معشوق کے درمیان یہ تو ادائیں چلتی رہتی ہیں نا جی، لوجک کوئی نظر نہیں آتا، لیکن عاشق کی محبت ہوتی ہے، دیوانے کی محبت ہوتی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، وقت ہو چکا ہے لیکن تھوڑا سا جو ہے نا جی اجازت دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے پیغمبر، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، رب حب لی من الصالحین، بڑھاپے میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ کوئی ایسی اولاد عطا فرما کہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہو جائے، نیک ہو اور اس نبوت کے کام کو لے کر آگے چلے۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دیا، اور وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر گئے، بیت اللہ میں، عرب کی سرزمین میں، بے آب و گیاہ، جہاں نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی سبزہ ہے۔ رفتہ رفتہ بچہ بڑا ہوا، دوڑنے کے قابل ہوا، تقریباً 12-13 سال کی عمر، 12-13 سال کی عمر، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، خواب دیکھا بچے کو ذبح کر رہا ہے، پھر دیکھا باپ کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے چھری لے کر آ رہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، بچے کو ذبح کرنا ہے۔ اب ہماری طرح کوئی ہوتا، ہم نے کیا کہنا تھا؟ میرے بچے نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس سے کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے؟ اگر غلطی سرزد بھی ہوئی ہے تو بیٹے کو کون ذبح کرتا ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ نبیوں کو جو خواب آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے مکے کی سرزمین میں پہنچے، بیٹے سے ملاقات ہوئی، بیٹے کو کہا کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو کیا کہتا ہے؟ اب باپ کا بھی امتحان ہے، بیٹے کا بھی امتحان ہے، ابراہیم کا بھی امتحان ہے، اسماعیل کا بھی امتحان ہے۔ آگے سے اسماعیل نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی مجھے کیوں ذبح کرنا ہے، میری کیا غلطی ہے؟ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ بیٹا کہتا ہے اچھا یہ بات ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے اس کو کر گزریے، جو آپ کو حکم ملا ہے۔ وہ بھی کوئی عام تو نہیں تھا نا، ابراہیم کا بیٹا تھا، اس کی تربیت اس طرح ہوئی تھی، اس کو پتہ تھا کہ میری نسبت کس کے ساتھ مل رہی ہے، اس کو پتہ تھا کہ میری حیثیت کیا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ حکم کس کا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ اس حکم کے اندر حکمت تلاش نہیں کرنی ہے، تعویلیں نہیں نکالنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، یا اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس حکم کو کر گزریے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 100 سال کا بوڑھا شخص جس کا 13 سال کا بیٹا جو ابھی چلنے پھرنے کے، بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا ہے، بھئی ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، اور کتنی بڑی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے گزارا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، پہلے تو اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا دھلایا تیار کیا، قربانی بھی تو خوبصورت دینی چاہیے نا، قربانی بھی تو خوبصورت دینی چاہیے، تیار کیا اور اس کو لے گئے مینا کی سرزمین پر، جہاں پر حاجی آج شیطان کو کنکر مارتے ہیں۔ مینا کی سرزمین پر لے کر گئے اور اس کو لٹایا، فلما اسلم وتلہ للجبین، اس کو پیشانی کے بل، اسماعیل علیہ السلام نے خود کہا کہ بجان مجھے پیشانی کے بل لٹائیں۔ ظاہر بات ہے کہ درد کے وقت ایک فطری کراہت تو ہوتی ہے، فطری درد تو ہوتا ہے،
تو اسماعیل نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ مجھے ذبح کریں اور جو فطری تڑپ ہو اس تڑپ کو دیکھ کر کہیں آپ کے ہاتھ سے چھری نہ گر جائے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لٹایا پیشانی کے بل لٹا کر کہا کہ ابا جان میرے ہاتھ باندھ دیجئے، اور کہیں یہ نہ ہو کہ میں پھڑ پھڑاؤں اور میرے خون کے قطرے میرے کپڑوں کے اوپر گرے، اور پھر جب وہ میری ماں دیکھے تو اس پر کیا کچھ گزرے گا۔ تو اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے، پیشانی کے بل لٹایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھٹنا مبارک ان کی کمر کے اوپر رکھا۔ یہ ہے اللہ کے لیے قربانی دینا۔ جناب سر کے بالوں سے پکڑ کر گردن اٹھائی اور چھری گردن کے اوپر رکھی اور نظریں آسمان کی طرف۔ علماء فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے 2 مرتبہ روئے ہیں، ایک اس وقت جب طائف کے میدان میں اللہ کے نبی کو پتھر پڑ رہے تھے، اور دوسرا اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو پیشانی کے بل لٹا کر چھری اس کے گردن کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ پوری کائنات سکتے میں آئی ہوئی ہے، اب آگے ہونے کیا والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پوری کائنات سکتے میں آئی ہوئی ہے، فرشتے دم بخود ہیں، حور و غلمان کے اوپر سکوت طاری ہے، منا کی سرزمین تھر تھر کانپ رہی ہے کہ اولو العظم پیغمبر اللہ کے حکم پر کس طرح عمل کرتا ہے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر چھری اس کے گردن پر رکھی اور آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے اور فرمایا کہ اللہ اے خالق کائنات، یہ میری اولاد ہے اسماعیل، یقیناً ایک بیٹے کی محبت باپ کے دل کے اندر ہوتی ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ اس کی محبت میں تیری محبت قربان کر دوں گا۔ تیری محبت کے آگے ہزاروں اسماعیل قربان۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، اور پٹی باندھ کر یہاں پر تو علماء فرماتے ہیں کہ بھئی جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں ابراہیم اسماعیل کے سامنے چھری تیز کر رہے ہیں، وہ کیا عالم ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چلانا شروع کی۔ چھری نہیں چلی۔ چھری کو دیکھا کہ پتہ نہیں خراب ہو گئی ہے، اس کو پتھر کے اوپر مارا اور کہا کہ لم تقطع یا سکین، اے چھری تو چلتی کیوں نہیں۔ چھری سے آواز آئی الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی، خلیل مجھے چلنے کا حکم دیتا ہے، رب جلیل مجھے منع کر رہا ہے۔ پھر دوبارہ چلائی، دوسری مرتبہ نہیں چلی، تیسری مرتبہ پھر دوبارہ چلائی، چھری چل گئی۔ اب جب آنکھیں کھول کے دیکھا تو جس جگہ پر اسماعیل کو لٹایا ہوا ہے وہاں پر ایک دمبا حلال ہوا پڑا ہے۔ اسماعیل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے فوراً نکلا اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے آگے سے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آگے سے جبرائیل نے کہا واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے۔ تو یہ قربانی ہے، اس کو قربانی کہتے ہیں، بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی تعویل کے، اللہ نے حکم دیا بس سر خم تسلیم، اس کو عمل کر کے دکھانا ہے۔ بدقسمتی سے آج ہماری نظر اس قربانی سے ہٹ کر اس دمبے پہ آ گئی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج ہماری نظر اس قربانی سے ہٹ کر اتنی عظیم قربانی کہ جس پر کائنات کے فرشتے روئے ہوں، ہیں بھئی، جس پر پورے کائنات کے اوپر سکوت طاری ہو گیا ہے،
اور جو قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ غیب سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم بس کرو، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ اتنی عظیم قربانی، لیکن آج ہم اس قربانی کو بھول گئے، اس قربانی کے فلسفے کو بھول گئے، اور ہماری نظر اس گوشت پہ آ گئی، اس دمبے پہ آ گئی۔ یہ بڑی بدقسمتی، یاد رکھیں کہ ہم قربانی گوشت کے لیے نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے گوشت حلال ہے، لیکن قربانی گوشت کے لیے نہیں کرنی ہے، قربانی کرنی ہے اللہ کا حکم سمجھ کر، ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں، وہاں پر حصے دار آتے ہیں، عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، جانور کتنا ہوگا، کتنا کلو گوشت ہوگا، پر ہیڈ کتنا گوشت آئے گا، گوشت کو کاٹیں گے کس طرح، بڑی بوٹی بنائیں گے چھوٹی بوٹی بنائیں گے؟ ہم ذمہ دار تو نہیں ہیں۔ آپ نے حصہ ڈالنا ڈالو، نہیں ڈالنا نہ ڈالو۔ ہاں ہم اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ آپ کی قربانی خراب ہوگی تو ہم ذمہ دار ہیں، آپ کی قربانی خراب ہوگی تو ہم ذمہ دار ہیں۔ جو ہمارے بس میں ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں، جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ تھا جس کی خوشی میں اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس کو سنت بنا کر اس امت کو کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔